نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کفن۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور بے درد کافروں نے آپ کے کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے اور سینہ چیر کر دل نکالا اور طرح طرح کے ظلم کیے۔ لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ شہیدوں کی لاشیں تلاش فرما کر ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرما رہے تھے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس حالت میں دیکھا۔ نہایت صدمہ ہوا اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا۔ اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا تشریف لائیں کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہیں، ایسے ظلموں کے دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو۔ انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور نے دیکھنے کو منع فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں اور انشاءاللہ صبر کروں گی۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا تو آقا نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی۔ آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں نعشیں رکھی ہوئی تھیں، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کو روکو۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ یہ تو میری والدہ ہے۔ میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا مگر وہ طاقتور تھیں۔ ایک گھونسا میرے مارا اور کہا، پرے ہٹ۔ میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو فوراً کھڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد 2 کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی کہ میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی تھی، ان کپڑوں میں ان کو کفنا دینا۔ ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ عنہ تھا۔ ان کا بھی ظالموں نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو 2 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو۔ اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا، تو ہم نے قرعہ ڈالا کہ قرعے میں جو کپڑا جن کے حصے میں آئے گا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے۔ قرعے میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا کہ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا
جب 2 کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی نعش پر پہنچی تو ان کے قریب ہی ایک انصاری اسی حال میں پڑے ہوئے تھے، تو ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت مختصر ہے اور خمیس کی روایت مفصل ہے۔ فائدہ: یہ 2 جہاں کے بادشاہ کے چچا کا کفن ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے 2 کپڑے لیتی ہیں، اس میں یہ گوارا نہیں کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے۔ ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا ہے اور پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا ہے جو کئی وجہ سے ترجیح کا حق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعوے دار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کا اتباع کرے جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کے دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا جانشین کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ بکرے کی سیری کا چکر کاٹ کر واپس آنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی شخص نے بکرے کی سری ہدیے کے طور پر دی۔ انہوں نے خیال فرمایا کہ میرے فلاں ساتھی زیادہ ضرورت مند ہیں، کنبے والے ہیں اور ان کے گھر والے زیادہ محتاج ہیں، اس لیے ان کے پاس بھیج دی۔ ان کو ایک تیسرے صاحب کے متعلق یہی خیال پیدا ہوا اور ان کے پاس بھیج دی۔ غرض اس طرح 7 گھروں میں پھر کر وہ سری سب سے پہلے صحابی کے گھر لوٹ آئی۔ فائدہ: اس قصے سے ان حضرات کا عام طور سے محتاج اور ضرورت مند ہونا بھی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بھی کہ ہر شخص کو دوسرے کی ضرورت اپنے سے مقدم معلوم ہوتی تھی۔ بزرگان محترم، آج کی مجلس میں سورہ فاتحہ کے تعلق سے کچھ کہنے سننے کا ہمارا معمول ہے۔ قرآن کریم کو میں اور آپ کھول کر دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو آیت کریمہ جس پر میری اور آپ کی نظر پڑے گی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کی میں اور آپ تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو تعوذ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان کی دشمنی اور انسان کی دشمنی میں فرق ہے۔ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ، انہوں نے اس فرق کو بیان کیا اور قرآن کریم سے ثابت کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان کی دشمنی انسان کے ساتھ اور شیطان کی دشمنی انسان کے ساتھ دونوں میں فرق ہے۔ انسان اگر کسی دوسرے انسان کو پسند نہیں کرتا، آپ اس کے ساتھ سلوک و احسان کا معاملہ کیجئے تو وہ رام ہو جائے گا۔ اگر اس کی طبیعت سلیمہ ہے، فطرت سلیمہ ہے، اور وہ قرآن سے پھر ثابت کریں گے۔ لیکن شیطان کی جو دشمنی ہے
اگر اس کے ساتھ سلوک و احسان بھی کیا جائے، سلوک و احسان کا معنی ہے اچھی طرح پیش آنا، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا، خیر کا معاملہ کرنا، اس کو فائدہ پہنچانا۔ اگر کوئی انسان شیطان کے ساتھ یہ کام کرے گا بھی تو شیطان کی دشمنی انسان سے ختم ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے تو انسان کو پریشان کر کے، تکلیف پہنچا کر، راہ راست سے ہٹانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ دونوں بات ایک ساتھ بیان کی ہے کئی موقع پر، کہ انسان کی انسان کے ساتھ دشمنی، تو وہاں یہ نہیں کہا کہ آپ اس انسان سے پناہ مانگے، اس انسان سے اللہ کی پناہ مانگے، یہ نہیں کہا، لیکن معاً ٹھیک اس کے بعد شیطان کی دشمنی کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس خبیث اور ملعون سے میری پناہ چاہو۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ، میں کہا کرتا ہوں ان کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت نے ابن کثیر کو علم کثیر سے نوازا تھا، اور ان کے علوم سے جم غفیر فائدہ اٹھا رہا ہے۔ دیکھیے دلیل کیسی تھی کہ انسان کی انسانی دشمنی اور شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی، دونوں میں فرق اللہ رب العزت کے کلام سے بیان فرمائے۔ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ کیا مفہوم ہے؟ خذ العفو، درگزر کا معاملہ کرتے رہیے، کہ کوئی انسان میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، مجھے معلوم ہے، کوئی انسان آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے دشمنی رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے۔ ایک تو یہ کہ معلوم نہ ہو، یہاں اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں کہاں جا رہا ہے کہ کون میرا برا چاہ رہا ہے، کون مجھ سے دشمنی رکھتا ہے، کون مجھے تکلیف پہنچانے کے در پہ ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ آپ جانتے ہیں اگر آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہے۔ لیکن قرآن کریم اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو تعلیم دے رہے ہیں، خذ العفو، درگزر کا معاملہ کیجیے۔ اور میں تو کر ہی رہا ہوں، اتنی زور سے باتیں ہو رہی ہے پیسیج میں کہ باوجود دروازے بند ہونے کے میرے کان کے دروازے بند نہیں ہیں، اتنی زور سے اللہ کے بندے بات کر رہے ہیں۔ کرنا یہ ہے تو کچھ تو خیال کر لیتے کہ اندر دینی باتیں ہو رہی ہے، کچھ تو خیال کیا جاتا۔ بہرحال تو ہم تو درگزر کرتے ہی ہے اور کر ہی رہے ہیں، لیکن کبھی کھوپڑی کھسک جاتی ہے تو پھر نہیں بھی ہوتا، چونکہ ہر چیز کی حد ہوتی ہے بھائی۔ لیکن بہرحال اللہ رب العزت کا تو پیغام یہ ہے کہ خذ العفو، درگزر کا معاملہ کرتے رہیے، وَأَمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بھلائی کا حکم کرتے رہیے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے مت الجھیے، ان سے منہ موڑ لیجئے، ان سے مت الجھیے۔
وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لیکن اگر شیطان تمہیں پریشان کرے، وسوسہ ڈالے، تو تم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس سے میری پناہ چاہو۔ اس بات کو اور کھولا ہے دوسری جگہ 24ویں پارے میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے رہیے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کس کے ساتھ؟ کہ کوئی میرے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، اللہ نہ کرے، کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا ہے، تکلیف پہنچانے کے در پہ ہیں، ہمیں ستانے کے در پہ ہیں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ بھی، جسے تم جانتے ہو، جو تمہارے ساتھ برائی کا معاملہ کر رہا ہے، برا چاہ رہا ہے، اس کو بھی بھلائی سے دفع کرو۔ لیکن ہمارے یہاں تو محسن بھائی کہاوت کیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا نہیں، قرآن منع کر رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ موہن داس کرم چند گاندھی یہ کہتے تھے کہ کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے تو تم کیا کرو؟ کہہ تو سب رہے، سسرا کوئی پیش نہیں کرے گا، ہے حسن بھائی، کوئی پیش نہیں کرے گا۔ تو بہرحال قرآن اس سے بھی آگے کی تعلیم دیتا ہے، لیکن قرآن بیلنس کرتا ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا آپ کو یہ کرنا ضروری ہی ہے، آپ بدلہ بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ بعض مرتبہ سامنے والا آدمی آپ اس سے اچھی طرح پیش آؤ تو وہ اور بگڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں، ہاں، تو ویسا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے ہوتے ہیں، تو خیر اگر بدلہ لینا چاہے تو وہ بھی ہے، لیکن نبی کی سنت معاف کرنا ہی ہے۔ قرآن نے بھی اس کو پسند کیا، لیکن اجازت دی، بیلنس رکھا کہ آپ کو جتنی تکلیف پہنچائی گئی، آپ کو جتنا ستایا گیا، آپ اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پہ جو ہے وہ عمل کرے تو یہ اللہ کو پسند ہے، اللہ کے نبی کو یہ پسند ہے۔ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ برائی کو بھلائی کے ساتھ دفع کرتے رہیے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دشمن کے ساتھ تم اچھی طرح پیش آؤ گے، سلوک و احسان کا معاملہ کرو گے، تو وہ دشمن نہ یہ کہ تمہارا دوست بلکہ جگری دوست بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ جگری دوست جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے آگے کیا فرمایا کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، پتہ نہیں مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ نہیں، وہ نعت آپ نے بھی سنی ہوگی کہ طائف میں پتھر کھا کر دعائیں دینا سب کے بس کی بات نہیں ہے نا۔ ہاں، تو ایسے ہی کچھ اشعار ہے، سب کے بس کی بات نہیں اس میں آتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہ برائی کو کس سے دفع کرے، بھلائی کے ساتھ جو ہے وہ دفع کرے، دشمن کے ساتھ بھی اچھائی کا، سلوک کا، احسان کا معاملہ کرے، اور وہ تمہارا جگری دوست بن جائے۔ فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ فرمایا کہ یہ صابرین کا اور نصیب والوں کا کام ہے۔ یہ کس کا کام ہے؟ جو صابرین ہیں اور جو نصیب والے ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں۔
اور آگے پھر فرما دیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہ شیطان پریشان کرے، شیطان وسوسے ڈالے تو تم کیا کرو؟ مجھ سے پناہ چاہو. پتہ چلا આપણે તા કે કૂતરાની પૂંછડી વાંકી તે વાંકી જ. તમે એક મહિનો બી એને હિદ્દી કરીને રાખી મૂકો સિદ્દીકભાઈ ને પાછી કાઢો તો તે શું છે? તેવી ને તેવી જ. તે કે વાંકી ને વાંકી જ. તો શૈતાનની ખસલત, શૈતાનની ફિતરત, શૈતાનનું નેચર એ આ જ છે. કુરાન કરીમ કે તમે એના સાથે ભલાઈનો મામલો કરો, સુલુકનો મામલો કરો, એહસાનનો મામલો કરો, એ સુધરવાનો نہیں ملے. لیکن انسان دیکھیے، انسان یہ انس سے ہے. خطیب الامت حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان انس سے ہے. انس کا معنی محبت. فرمایا کہ محبت میری، امتیاز بھائی کی، آپ کی خمیر میں اور نیچر میں اللہ نے رکھا ہے. کوئی ہمارے ساتھ محبت کے ساتھ، کوئی اجنبی بھی میرے اور آپ کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے تو ہم اس کی طرف کھینچے کھینچے سعد اللہ صاحب چلے جاتے ہیں نا. ہاں، لپکتے ہیں ہم اس کی طرف. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھی ہے. یہ ایسا پرانی نہیں ہے کہ الگ تھلگ رہے، جنگل میں رہے. نہیں، یہ سماج میں رہے گا، سوسائٹی میں رہے گا، معاشرے میں رہے گا. یہ جنگل میں اور پہاڑ پہ رہنے کو ترجیح نہیں دے گا، بلکہ یہ لوگوں کے درمیان میں رہے گا. کیوں؟ یہ انس سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر انسیت کا مادہ رکھا ہے. تو کوئی اس کے ساتھ بھلائی کا اور احسان کا معاملہ کرے گا تو وہ کھینچا جو ہے وہ چلا آئے گا. کہنے والے نے کہا ہے کہ محبت بھی کیا عجب چیز ہے، محبت بھی کیا عجب چیز ہے، ہر ایک کو لیتی طرف اپنی کھینچ ہے. ہر ایک کو لیتی طرف اپنی کھینچ ہے، اور کرا دیتی صلح دو جانی دشمنوں کے بیچ ہے. جو قرآن نے کہا ہے کہ تمہارا پکا دشمن ہے وہ کیا بن جائے گا؟ دوست بن جائے گا. سلوک اور احسان کا جو ہے وہ معاملہ کرو. تو یہی اس کی ترجمانی کی ہے کہ وہ محبت پتھر کو بھی رام کر دیتی ہے. محبت پتھر کو بھی رام کر دیتی ہے. تلوار جو چیز کام نہیں کر سکتی وہ کام کر دیتی ہے. محبت کا پرچار کرتے رہیے، بالآخر یہ سازش کو ناکام کر دیتی ہے. اور جگر مراد آبادی کا وہ مشہور زمانہ زبان زد عام شعر ہے سعد اللہ صاحب، وہ آپ کی نظر ہے، کیونکہ آپ بھی بہت غصے والے ہیں. آپ باہر نہیں، اللہ کے گھر میں جھگڑتے ہیں. باہر کو چھوڑیے، اللہ کے گھر میں آپ جھگڑتے ہیں. ہاں، اس لیے آپ کو خاص نصیحت ہے میری. اللہ پہلے مجھے وہ عمل کی توفیق دے، ہم سب کو اور آپ کو بھی. ہیٹر نہیں چل رہا، کسی کو کہنا ہے محبت سے کہو. ونڈو کھولنا ہے محبت سے کہو. بند کرنا ہے محبت سے کہو. کوئی چیز چاہے وہ کمیٹی کا آدمی ہے چاہے غیر کمیٹی کا آدمی ہے، لیکن بابا تم بہت گرم ہیں. ہاں، تو میں وہی کہنے والا تھا محسن بھائی کہ جس سے آپ کو غصہ چڑھتا ہے وہ کچھ کھانا کم کرو، کچھ مسالے کم کرو. تو بہرحال ہاں، مجھے آپ کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے. تم سنبھلے تو سب سنبھلے. تو بہرحال یہ جگر مراد آبادی نے کہا ہے ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے. اللہ اکبر. ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. جگر نے کہا کہ میرا پیغام کیا ہے؟ وہ محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اللہ یہ فرماتا ہے کہ دشمن کو رام کرنا ہے، اس کا دل نرم کرنا ہے، تو اس کے ساتھ کیا کرو؟
سلوک و احسان کا جو ہے وہ معاملہ کرو تو اس کا دل کیا ہو جائے گا؟ آرام ہو جائے گا۔ تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن یہ عمل بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چودھری صاحب اس کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ تعالیٰ نے اس لیے پڑھنے کو کہا کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ کسی چیز سے رام نہیں ہوگا شیطان۔ وہ تو تمہیں تکلیف پہنچا کر تمہیں راہ راست سے ہٹا کر ہی خوش ہوگا، اس لیے تم میری کتاب کی تلاوت کرنا چاہو جو ہدایت ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت نامہ ہے۔ قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چودھری صاحب ہدایت نامہ ہے۔ تو فرمایا کہ جب بھی پڑھنا چاہو تو خبیث ملعون شیطان سے کیا کر لو؟ پناہ چاہو۔ اور اللہ نے فرمایا کس سے؟ مجھ سے، کہ میری پناہ کے اندر جو ہے وہ آ جاؤ۔ آگے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بسم اللہ کے تعلق سے کچھ مسائل سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت کے شروع میں آپ کو لکھا ہوا ملے گا سوائے ایک سورت کے، جس کا نام ہے سورہ توبہ، سورہ برات، جو 10ویں پارے میں۔ تو وہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہیں سعد اللہ صاحب لکھی ہوئی نہیں ہے، باقی ہر جگہ لکھی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے درمیان اختلافی ہو گیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کا جز اور حصہ ہے۔ ہر سورت کا کیا ہے؟ جز اور حصہ ہے۔ اس لیے آپ سعد اللہ صاحب سے پوچھ لو نورانی بھائی کہ وہ جب بھی نماز میں سورت پڑھیں گے تو بسم اللہ کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ زور سے پڑھیں گے، ہے نا؟ زور سے پڑھتے ہیں نا، جو بھی یعنی امام ہو، شافعی امام ہو، چاہے شافعی مسجد ہو یا ہمارا مصلی ہو، اس پہ کوئی شافعی امام کھڑا ہو جائے گا تو وہ سورت کے شروع میں بسم اللہ کو کیا کرے گا؟ زور سے جو ہے وہ پڑھے گا۔ صرف سورہ فاتحہ کے شروع میں نہیں، بلکہ ہر جگہ، اگر وہ ہر جگہ سے مراد ہے کہ سورت سے آغاز کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو وہ زور سے پڑھے گا۔ زور سے اس لیے وہ پڑھے گا کہ ان کے امام کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم صدیق بھائی سورت کا جز اور حصہ ہے۔ جیسے ہمارے امام کے یہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سورہ فاتحہ میں کتنی آیات ہیں؟ 7 آیات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ کو چھوڑ کر 7 آیات۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بسم اللہ سمیت 7 آیات ہے۔ ہمارے یہاں 6ٹھی آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ 6ٹھی آیت ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ 7ویں آیت ہے، اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک حسن بھائی صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ پوری ایک آیت ہے۔ اب ہمارے امام کہتے ہیں کہ یہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز اور پارٹ نہیں ہے۔ دلیل کیا؟ ایک دلیل میں نے گزشتہ ہفتے نورانی بھائی آپ کو دی تھی، آج پھر ایک دلیل سنو اور یہ سب سمجھ جائیں گے آپ بھی۔ قرآن کریم آپ کھولنا بعد میں۔ الم تر کیف فعل، سورہ فیل شروع ہو رہی ہے تو بسم اللہ کہاں لکھی ہوگی؟ الم تر سے بالکل یعنی اسی لائن میں پہلے یا اس سے اوپر؟ امتیاز بھائی اوپر لکھی ہوگی نا؟ محسن بھائی انا اعطینا کل کوثر، بسم اللہ انا، لفظ انا اس کے ساتھ بالکل اسی لائن میں لکھی ہوگی یا اوپر لکھی ہوگی؟ اوپر لکھی ہوگی۔ یہی ہر سورت کا حال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں نہیں لکھی ہوگی، اوپر لکھی ہوگی، یہ بتانے کے لیے
کہ اس کی ایک امتیازی شان ہے اور یہ سورت کا حصہ نہیں ہے۔ اگر سورت کا حصہ ہوتا تو جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخرہ، یہ سب صدیق بھائی ساتھ ساتھ لکھا ہے۔ اگر بسم اللہ بھی سورت کا حصہ ہوتا یہ بھی ساتھ میں لکھی ہوتی۔ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھے ہو تو آپ کو میں نے فرق سمجھا دیا ہے آسان لفظوں میں۔ سمجھ آیا حافظ امتیاز؟ آ گیا؟ ہاں، چونکہ آپ پورا قرآن شریف دیکھیں، سب ساتھ ساتھ میں لکھا ہے، وہ آیت ایک ساتھ جو ہے لکھی ہوئی ہے، خالی بسم اللہ کوئی ایسا کیوں لکھا گیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، کہ مفسرین کے سردار ہے وہ یہ فرماتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سورت ختم ہوئی اور دوسری سورت شروع ہو رہی ہے، یہ فرق حضور نہیں جانتے تھے، یہاں تک کہ جبریل امین آپ کو بتاتے تھے کہ اب یہاں پہ بسم اللہ سے آغاز کرنا ہے۔ گویا بسم اللہ دو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ فصل جانتے ہو نا؟ حافظ یوسف اور حافظ امتیاز اچھی طرح جانتے ہیں، اور میں ان سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنبیہ الغافلین سر پہ کھڑی رہتی تھی۔ ڈابیل میں قاری عبد الرحمن صاحب سملہ کی بزرگ دامت برکاتہم العالیہ سے ہم نے تجوید پڑھی ہے، اور وہ اجرا کراتے تھے، تو پھر وہ بنا دیتے تھے جو اس وزن پر ہے۔ اگر نہیں آیا سعد اللہ صاحب تو وہ بناتے تھے۔ اور نیتر کی لکڑی محسن بھائی ہوتی تھی، اور نیتر کی لکڑی کیسی ہوتی ہے کہ یوں مارو تو جیسے آسمان پر پہلے ہوائی جہاز جاتے تھے تو ایک ہم گاؤں میں بولتے تھے کہ راکٹ جا رہا ہے، راکٹ کا فرق صدیق بھائی کیسے کرتے تھے، وہ چلا گیا پھر بھی سانپ کی طرح اپنے نشان چودھری صاحب چھوڑ جاتا تھا۔ تو یہ لکڑی بھی ایسی ہوتی تھی، یہاں ماری ہے اور پورا جو ہے وہ وہاں پر ہو گیا۔ تو بہرحال وہ سمجھاتے تھے وصل کل فصل کل وصل اول فصل ثانی فصل اول وصل ثانی پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ہے وہ ہے۔ تو وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، اور فصل کا معنی ہوتا ہے سعد اللہ صاحب اس کے اپوزٹ بولو، الگ کرنا۔ وصل کا معنی ملانا ہے اور فصل کا معنی الگ کرنا ہے۔ اسی لیے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں لاؤ، مولانا روم نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی جب انہوں نے ایک دیہاتی کا دل توڑ دیا، تو مولانا روم نے چودھری صاحب یوں تعبیر کیا اشرف بھائی کہ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی نہ کہ برائے فصل کردن آمدی، کہ تو لوگوں کو اللہ سے ملانے آیا ہے، جوڑنے آیا ہے، ان کا دل توڑنے تھوڑی آیا ہے۔ اللہ سے دور کرنے صدیق بھائی تھوڑی آتا ہے نبی۔ تو تنبیہ کی، تو فصل، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہی بسم اللہ سے چلتا تھا کہ بسم اللہ آ گئی تو اس کا مطلب کہ ایک سورت ختم اور دوسری سورت شروع۔ یہاں ایک اور بات یاد رکھو، تراویح میں آپ نے ایک چیز نوٹس کی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں آخری بات، وقت ہو گیا ہے، گفتگو انشاءاللہ ختم کر دیں۔ ہر سورت کا تو جز نہیں ہے جیسا امام شافعی کا ماننا ہے، رائے ہے، لیکن ہاں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں یہ ساری بسم اللہ جو 113 ٹائم سورتوں سے پہلے لکھی گئی ہے، یہ مستقل ایک قرآن کریم کی آیت ہے۔ فرق سمجھ آیا؟ حضرت امام شافعی تو فرماتے ہیں کہ 113 آیتیں ان کے یہاں زیادہ ہو جائے گی، ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ، اور 114 صورتیں ہیں سعد اللہ صاحب، اور امام شافعی ہر سورت کا حصہ گنتے ہیں، تو ان کے یہاں امام ابو حنیفہ سے کتنی آیتیں زیادہ ہو جائے گی؟
ہاں 114 یار، 113 نہ تیرا نہ میرا ہے 113. تو نورانی بھائی 113 جو ہے وہ ہو جائے گی، چونکہ ایک صورت کے شروع میں امتیاز بھائی نہیں ہے اس لیے 113 ہوگی، سمجھ آیا. لیکن وہ 113 محسن بھائی کیا ہو جائے گی، ایک میں سمٹ آئے گی کہ یہ پورے قرآن کریم میں یہ ایک مستقل آیت ہے. اللہ نے اس کو اتارا ہی اس لیے ہے کہ دو صورتوں کے درمیان میں فرق کرے. اشرف بھائی سمجھ آیا، یہ ایک آیت ہے لیکن یہ ہر جگہ ماسٹر کی ہے. ماسٹر سے سنو، یہ ماسٹر کی ہے کہ یہ ہر جگہ جو ہے وہ تالے میں لگتی ہے عرش، کہ اس کو الگ کر دیتی ہے. سمجھ آیا، تو یہ ایک ہی آیت ہے لیکن اس کو ہر جگہ استعمال کیا جا رہا ہے. جیسے آپ ایک ہی پاسورڈ ہر جگہ یوز کرتے ہیں، موبائل میں بھی وہ پاسورڈ ہیں صدیق بھائی، اور لیپ ٹاپ میں بھی جو ہے وہ پاسورڈ، آئی پیڈ میں بھی وہ پاسورڈ. ایک ہی پاسورڈ نہیں رکھنے کا ورنہ کسی کو پتہ چل گیا کہ سب صاف ہیں. تو حسن بھائی بہرحال وہ معاملہ ہے کہ یہ ایک مستقل آیت، اس لیے سن لو یہ آخری بات. اسی لیے تراویح میں حافظ صاحب زور سے مہینے میں 1 مرتبہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ اسی لیے کہ چونکہ یہ ایک مستقل آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے 2 صورتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے. تو چونکہ یہ آیت ہو گئی مستقل، اور سارا قرآن کریم حافظ صاحبان تراویح میں زور سے سامعین کو سناتے ہیں، تو ان کو بسم اللہ بھی 1 مرتبہ زور سے پڑھ کے سنانی پڑے گی، تب قرآن کریم جو ہے ختم ہوا سمجھا جائے گا تراویح میں. اگر کسی نے اللہ نہ کرے چھوڑ دیا کسی وجہ سے تو یوں سمجھا جائے گا کہ اس سال انہوں نے تراویح میں قرآن کریم مکمل نہیں کیا. اس لیے میں تو ڈرتا ہوں کبھی کہ یہ پتہ نہیں حافظ صاحب آخری دن قل اللہ احد سے پہلے کیوں پڑھتے، پتہ نہیں کہ اس کے پیچھے کیوں پڑھتے، کہ یار کبھی گاڑی چلی گئی تو آگے صدیق بھائی میں قل اللہ احد کے پیچھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا، معمول بئی معنی کہ کبھی کبھی کہ حضرت قل اللہ احد سے پہلے محسن بھائی تراویح میں نہیں پڑھتے تھے، یا جو وہاں حافظ صاحب سناتے تھے ان کو کہا جاتا تھا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق جب جو ہے آئے تو یہ تم بسم اللہ وہاں پڑھیو زور سے تراویح میں. کیوں؟ حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مفہوم ہے، سب سے پہلا قرآن کریم کا کون سا حصہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر غار حرا میں نازل کیا تھا؟ اقرا بسمی نا، ہاں اس کی 5 آیتیں. تو حضرت فرماتے تھے جب وہ پہلا حصہ ہے تو بسم اللہ بھی وہیں پڑھو، پہلے حصے پر اشرف بھائی جو ہیں وہ پڑھو. اور کبھی حضرت تھانوی فرماتے تھے کہ بالکل شروع میں پہلے ہی دن پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب، فرمایا اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. کیوں؟ ایک تو پورا مہینہ نہ مقتدی کو ٹینشن نہ حافظ صاحب کو ٹینشن ہے کہ بھائی جو ہے وہ پڑھ لیا. دوسری بات کہ قرآن کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے بظاہر جو ہمارے سامنے موجود ہے، تو فرمایا بسم اللہ یہاں پر پڑھ لو. چلے آج کی ہماری بسم اللہ بھی یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے کی بسم اللہ آگے کی مجلس میں انشاءاللہ کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ. کل نہیں ہوگی تو میں بول دوں اور رات دیکھتے بھائی کل جو ہے مجلس بئی معنی نہیں ہوگی کہ اچھا بیان ہے انگلش میں. اچھا آسٹریلیا سے کوئی صاحب آ رہے ہیں، ان کا انشاءاللہ انگریزی میں جو ہے وہ بیان ہوگا انشاءاللہ بدھ کو. یہ جو مجلس ہوتی ہے وہ بدھ کو ہوگی.